اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بے شک ہر قسم کی تعریف و توصیف عظمت و کبریائی شان و شوکت علو مرتبت اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا سزاوار و قابل ستائش اور انگنت بے شمار لکھوں کا کروڑہ لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام نازل ہو امام کائنات فخر موجودات سید العرب والعجم امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا ہم ان پر جتنے بھی درود و سلام بھیجیں کم ہے ہم ان کے لیے کتنی بھی خیر و برکت کی دعائیں کریں کم ہے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں جو ہے مل بیٹھنے اللہ کو یاد کرنے آخرت کی فکر کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی. یقیناً اللہ کا یہ جو ہے بہت بڑا احسان ہے جو اس نے ہم کو عطا کیا. میرے محترم بزرگ اور پیارے دینی بھائیوں اس مبارک گھڑی میں آپ کے سامنے جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ جو ہے آپ کو بتایا گیا عنوان ہے مومن کے روز و شب مومن کے دن اور رات. تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن مجید سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور اس کے بعد کی 2-3 آیتیں قریب 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ الفاتحہ کے بعد آنے والی دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت قرآن کی
دوسرے نمبر کی سب سے بڑی صورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے، جس کے آخری رکوع کی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے آپ اٹھتے تو آپ جو ہے جہاں اللہ کا ذکر کرتے، آپ سیدھی کروٹ لیٹے ہوتے اور آنکھ کھلتے ہی آپ کی زبان پر ذکر جاری ہوتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے کلمات آپ کی کہ زبان ورد ہوتے، اور اسی طرح سے بہت سے فضیلت والے کلمات کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ جیسے ایک ذکر جو تمام کا جامع ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بڑا جامع ذکر ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت والی، سب سے بہترین اور فضیلت والی دعاؤں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی جو دعا بیان کی گئی ہے احادیث میں، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، اور یہ مقام عرفہ کی بھی دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اذکار ذکر ہیں تہجد کی دعا کے طور پہ، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وہ اذکار ہے جو صبح شب پڑھنے کا حکم ہے، اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اس طرح سے یہ جامع کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے، رات آپ بیدار ہوتے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی اور آپ کی زبان پر ذکر ہوتا۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر کے جو ہے مسواک کرتے، وضو کرتے، اور پھر آپ جو ہے تہجد کے لیے پوری طرح جو ہے کمر بستہ ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔ میرے محترم بزرگ اور پیارے دینی بھائیوں، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع بھی آپ جو ہے آنکھ کھلنے کے بعد تہجد میں پڑھا کرتے تھے، جس کے اندر جو ہے ان باتوں کا ذکر ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور مومنوں کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ سے جو ہے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کی طلب کرنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا ذکر ہے سورہ آل عمران کی آخری آیات میں۔ تو میرے محترم بزرگ اور پیارے دینی بھائیوں، تہجد کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ کل ہی ہماری ایک بیٹھک میں ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے، عام آدمی بھی کتنا جو ہے نمازی ہوتا ہے، کتنا جو ہے اگر نوجوان ہے یا جو ہے عمر والا حساس آدمی ہے تو کس قدر اس کے اندر جو ہے تڑپ ہوتی ہے اپنے اللہ سے، اللہ کی حضور سجدہ ریز ہونے کی۔ تو ہمارا بھائی کہہ رہا تھا، حضرت میں ہے نا 30 پر 9 مرتبہ جو ہے میں لگاتار روزانہ تہجد کی نماز پڑھا، جب مجھے بہت شوق تھا، اس وقت کی بات ہے۔ ایک دن میری بیوی نے کہا، تمہیں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر تمہیں جو ہے ذرا سو کر اٹھتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو وہ جناب کہتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کی شرط جب اس نے لگائی تو اس کے بعد میں نماز ہی نہیں پڑھ پایا، کیونکہ مجھ کو رات جلدی نیند ہی نہیں آتی اور پھر میں جو ہے تہجد کو اٹھ ہی نہیں پاتا۔ تو کیا تہجد کے لیے رات کو سونا شرط ہے، سو کر کے اٹھ کر کے پڑھنا شرط ہے؟ آپ جو ہے بارہا اور زمانے سے قرآن و سنت کی باتیں سن رہی ہیں، کبھی کسی عالم دین نے، قرآن و سنت کے بیان کرنے والے عالم نے کیا آپ کو یہ شرط لگائی ہے، بتائی ہے کہ تم رات کو جو ہے سو کر کے ہی اٹھو اور تہجد پڑھو؟ قرآن و سنت میں تو اس بات کا کہیں ذکر نہیں، لیکن ایک جو ہے مخلد مولوی نے میرے ساتھ بحث کی تھی، جب ابھی مجھے جو ہے زیادہ بحث و مباحثے کی بھی عادت نہیں تھی اور علم کی موشی گافیاں بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ جو ہے تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے سونا شرط ہے، سونا شرط نہیں ہے، یہ تم ثابت کرو۔
میں ثابت ہی نہیں کر سکا، لیکن اس نے مجھے سلگا دیا۔ اس کے بعد میں نے جو تحقیق شروع کی، جو معلومات کی، جو پڑھا، جو جانا، وہ آپ عمل کر رہے ہیں، ہم سب عمل پیرا ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرے محترم بزرگ اور پیارے دینی بھائیوں، یہ جو ہے قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے سونا شرط ہے۔ ہاں، ایک چیز دین کے اندر فرض ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا فرض ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، اللہ کے حکم احکام پر چلنا فرض ہے، معاملات میں کچھ فرائض ہیں۔ تو بہت سی چیزیں جو فرض ہیں وہ ان کا درجہ فرض کا ہے، ان کے کرنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے، ان کے چھوڑنے سے آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح سے فرض کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے شریعت میں کیا کہا گیا؟ ایکسٹرا، نفل۔ اور اس نفل میں درجے ہیں۔ ایک ہے سنت مؤکدہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے اور بہت پابندی سے ادا کرتے تھے، اور جس کا آپ نے بہت زیادہ ثواب بیان کیا۔ اور دوسرا مستحب عمل ہے جسے غیر سنت مؤکدہ کہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، جس کا بھی فضیلت اور ثواب اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، لیکن اسے سنت مؤکدہ کے مقابلے میں کم جو ہے کم تاکید سے اس پر عمل کیا ہے، لیکن اس میں بھی تاکید اور محبت اور ثواب کا بیان ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عمل ہے، جو جائز کہا گیا ہے، جو ہماری مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو نفل کہا گیا ہے۔ تو یہ بات ہم کو ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرض کا درجہ کیا ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ کیا ہے، سنت غیر مؤکدہ مستحب کا درجہ کیا ہے، اور نفل اور صرف نفل کا فرق کیا ہے۔ تو اس کے سمجھنے سے ہمارے اوپر جو ہے عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور پیارے دینی بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحب عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے جو ہے کھانا کھا لیتے تھے، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو ہے سو جاتے تھے۔ اور اس طرح آپ جو ہے اس افضل ترین وقت کے لیے، اس فضیلت والی سنت مؤکدہ کے لیے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز قیام اللیل، تہجد کی نماز ہے، اس کے لیے آپ اٹھتے ہیں۔ 12 بجے آدھی رات ہے، 1 بجے آدھی رات ہے، 2 بجے آدھی رات ہے، اس کے پوری رات ہے، اور رات کا آخری حصہ ہے۔ تو آپ اس حصے میں اٹھتے اور تہجد کو بہت ہی جو ہے حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرتے۔ آپ جو ہے لمبی لمبی صورتیں قیام میں لگاتے، اور جتنا آپ جو ہے قیام میں تلاوت کرتے اتنا ہی آپ رکوع لمبا کرتے، اور اتنا ہی آپ لمبا سجدہ کرتے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تہجد کی نماز سنت مؤکدہ ہے، جو فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور پیارے دینی بھائیوں، اگر تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز کا نام ایک تہجد ہے، ایک قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے، تینوں ایک ہی ملتے جلتے نام ہیں۔ معنی کیا ہے اس کا؟ رات کی نماز۔ اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب ختم ہونے کے بعد رات شروع ہوتی ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ رات کی پہلی نماز تو عشاء ہے، اور عشاء پڑھنے کے بعد، عشاء پڑھ لینے کے بعد جو ہے تہجد کی نماز کا وقت آپ کا شروع ہو گیا۔ لیکن افضل ترین وقت کیا ہے؟ آدھی رات ہے، پونی رات ہے، 2/3 رات ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ آخری پہر میں آدھی رات میں ادا کرنا سب سے افضل ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ جو ہے پوری چستی پھرتی کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کر کے، اس سے ڈر کر کے، اس سے دعائیں کرنے کے لیے، اس سے سوال کرنے کے لیے، اس سے معافی مانگنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے رات کا آخری پہر یہ افضل ترین وقت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور پیارے دینی بھائیوں، لیکن وقت جو شروع ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال رمضان کے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ کب پڑھتے ہیں؟ عشاء کے بعد ہی پڑھتے ہیں۔ اور وہ تراویح ہے کیا؟ تہجد کی نماز، قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے۔ بس اس کو تراویح کا لفظ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم بجائے رات کو 2 بجے اٹھ کر پڑھنے کے، 12 بجے اٹھ کر پڑھنے کے، کیا کرتے ہیں؟ عشاء کے بعد اول وقت میں
آرام سے پڑھ لیتے ہیں. اس آرام سے پڑھ لینے کو تراویح کہتے ہیں. ورنہ وہ جو ہے تہجد کی نماز ہے جسے اول وقت میں ادا کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کے بجائے اگر اٹھ کر کے تنہا اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے, صلاۃ اللیل پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, وہی تراویح کے 8 رکعت 11 رکعت پڑھتا ہے, تو یہ بھی جو ہے زیادہ افضل ہے, اور بہتر رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ 11 رکعت نماز بہت جو ہے اہتمام سے ادا کرتے, بہت خوبی سے ادا کرتے. تو میرے محترم بزرگوں اور پیارے دینی بھائیوں, حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ جو سید التابعین ہیں, اور اسی طرح سے ان کے ساتھ عبید اللہ ابن عمیر رحمہ اللہ, یہ دونوں جو ہے آپس میں باتیں کریں کہ چلو ہم چل کر کے اماں عائشہ سے ملتے ہیں. تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. یہ لوگ تابعی ہیں, اللہ کے اماں عائشہ سے ملنے جاتے ہیں اور پردے کے آڑ میں اماں عائشہ سے بات کرتے ہیں. جا کر کے عبید اللہ ابن عمیر نے کہا, امی عائشہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کوئی تعجب انگیز واقعہ آپ بیان کریں. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات تو تعجب انگیز ہی تھی. تو پھر اس کے بعد رونے لگی, بولی مجھے یاد ہے جب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھ کھڑے ہوئے, نیند سے آپ بیدار ہوئے اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے, اور آپ نے جو ہے جب اٹھ کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا, اے اللہ کے رسول مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے. آپ میرے ساتھ رہیں, سوئے لیٹے رہیں, مجھے لگے رہیں. آپ میرے سرتاج ہیں, میرے شوہر ہیں, میں آپ کی بیوی ہوں, مجھے سکون حاصل ہوگا, مجھے خوشی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب کو یاد کروں, اس کے حضور سجدہ ریز ہوں, اس کے حضور توبہ کروں, استغفار کروں, اور کثرت سے اس کے حضور سجدہ کر کے اس کے حضور رو گراؤں, اپنی بندگی غلامی کا اظہار کروں. تو اماں عائشہ نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے آپ کا قرب پسند ہے, اور مجھے وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اور اٹھ کر کے آپ نے جو ہے اس سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھی, اور اس کے بعد جو ہے مسواک کر کے وضو کر کے پھر تہجد کی نماز کا آپ نے جو ہے قیام کیا. پہلے یا بعد میں آل عمران کی جو ہے آخری آیتیں آپ نے تلاوت کی. تو یہ آل عمران کی آیات کی ضمن میں اس حدیث کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اور آپ نے جو ہے قیام کے لیے ہاتھ باندھا. آپ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, اس میں توحید کا بیان, اللہ کی بڑائی کا, آخرت کا بیان, قیامت کا بیان, حساب و کتاب کا بیان, توبہ استغفار کا بیان قرآن کی آیتوں میں آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ روتے جا رہے ہیں. آپ کا دامن جو ہے بھیگ کر کے آنسو جو ہے زمین پر گر. اس کے بعد آپ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں, تو سجدے میں بھی آپ جو ہے اللہ کے حضور رونے لگتے ہیں. اتنا روتے ہیں کہ جو ہے زمین بھیگ جاتی ہے اور تر ہو جاتی ہے آپ کے آنسوؤں سے زمین. یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت قریب ہوتا ہے اور حضرت بلال حاضر ہوتے ہیں, اور آ کر کے حضرت بلال دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, اور آپ کے یہ پیر اتنا کیوں سوج گئے ہیں, آپ کتنی لمبی عبادت کرتے ہیں, کیا اللہ نے آپ کو نہیں بخشا, آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف نہیں کی. حضرت بلال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, وہی حق بلال تیرا بھولا ہو, تو مجھے اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, افلا اکون ابدا شکور. اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو صبح کی نماز کے وقت کی اطلاع دی, پھر جو ہے آپ تہجد ختم کر کے صبح کی نماز کے لیے تیار ہوئے. تو یہ واقعہ اما عائشہ روتے ہوئے بیان کیا آپ نے, اور آپ کی عبادت کا اور آپ کی عاجزی کا اور تہجد کی نماز کا, آپ کے اہتمام کا جو ہے ذکر کیا. تو بہرحال میرے محترم بزرگوں اور پیارے دینی بھائیوں, ان آیات میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, بناوٹ میں,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا آسمان بنایا، کیسی زمین بنائی، کتنی اس کی مخلوقات ہیں جو اس آسمان اور زمین کے بیچ رہتی بستی ہیں، کتنی جو ہے نعمتیں اور احسانات اس نے جو ہے اپنے بندوں پر کیے ہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں ان گنت جو ہے مخلوقات اس نے پیدا کر رکھی ہیں۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ عقل مند کو جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور دن اور رات کے آنے جانے میں فکر کرتے ہیں کہ یہ دنیا اپنے آپ نہیں بن گئی، اس کا کوئی چلانے والا ہے، اور جو اس کا چلانے والی ہستی ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ریموٹ، وہ ہے مدبر اور منتظم، اگر وہ لمحے بھر کے لیے اسے چھوڑ دے تو دنیا جو ہے نیست و نابود ہو جائے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاموں، کھڑے بھی، چلتے پھرتے بھی، آتے جاتے بھی، وَقُعُودًا، بیٹھے بھی۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور کھروٹ لیٹے بھی، سوئے ہوئے بھی اللہ کے ذکر سے کسی وقت غافل نہیں ہوتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کائنات میں جو ہے غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے دل و دماغ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پاک پروردگار، تو نے یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ ہمارا پیدا کرنا، یہ مخلوقات، یہ یوں ہی نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، تیرا کوئی کام بیکار نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہم کو جو ہے آتش دوزخ سے جو ہے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کون کہتے ہیں؟ یہ اہل ایمان، اللہ کے مومن بندے۔ اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پاک پروردگار، جس کو تو جو ہے اپنی رحمت سے دور ڈال دے اور دوزخ میں پہنچا دے، اس کا ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اس کے بعد ایمان والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، کیسے ان کے وچار ہوتے ہیں، کون سی ادا ان کے اندر ہوتی ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہتے ہیں اللہ والے، اللہ کی مومن بندے، مسلمان، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، اے ہمارے پاک پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، یعنی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ والوں کو، اللہ کی دین کی طرف بلانے والوں کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے قرآن کو لے کر کے بیان کرنے والے کو سنا۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ لوگوں اپنے پروردگار کے اوپر، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو ہم جو ہے اے اللہ، ہم جو ہے فوراً ایمان لے، ہم نے غور و فکر کیا، ہم تجھ پر ایمان لے آئے، ہم نے تجھ پر توکل اور بھروسہ کیا، اور ہم نے تیرے آگے اپنی گردن جھکا دی، اور ہم نے جو ہے ایمان کا مظاہرہ کیا۔ فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہم کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے خطاؤں کو میٹ دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں جو ہے نیکوکاروں کے ساتھ کر، اچھے لوگوں کے ساتھ فرما، جنت میں جانے والوں کے ساتھ ہم کو ڈال دے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پاک پروردگار، تو نے جو ہے اپنے رسولوں سے ہم کو جو وعدے کیے ہیں کہ تو جنت میں داخل کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اپنی رضا خوشنودی سے نوازے گا، اپنا دیدار ہم کو کرائے گا، ہم کو جنت میں داخل کرے گا، اے اللہ
اپنے یہ وعدے تو ہمارے ساتھ پورا فرما اور ہم کو قیامت کے دن رسوا اور ذلیل نہ کر۔ یہ جو ہے مومنوں کا طریقہ اور وتیرہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی سوچ اور فکر رکھتے ہیں۔ اب قرآن و سنت میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کتنا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں مسلمانوں تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ میں سب سے افضل عمل کون سا کروں؟ آپ نے فرمایا تجھے چاہیے کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کے ذکر سے تیری زبان بھیگی رہے، یعنی تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكلة فيحمد عليها وان يشرب الشربة فيحمد عليها، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی رہتا ہے جو جب کھاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور جب پیتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور پیارے دینی بھائیوں، مومنوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے پیارے صحابہ سے کہا کیا میں تم کو سب سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، اور تمام نیک اعمال میں سب سے افضل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہم کو ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں جب فرعون جیسے ظالم، جابر، سرکش، مغرور اور متکبر کے پاس بھی جاؤ میری آیتیں اور نشانیاں لے کر، میرے حکم اور احکام لے کر، تو تم جو ہے وہاں بھی کثرت سے میرا ذکر کرو، میرے ذکر کو نہ بھولو، میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول اسی طرح سے جو ہے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو تو تم پہلے ثابت قدم رہو، اور اس ثابت قدمی میں تمہاری مدد اس طرح ہوگی کہ تم کثرت سے میرا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کا ذکر ہر جو ہے کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس کا وضو نہیں جو اللہ کا نام نہ لے، یعنی وضو کی جو دعا ہے وہ اللہ کے نام سے بسم اللہ سے شروع کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہر کام جو تم شروع کرو تو اس میں اللہ کا نام لو، جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں نخاست ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے۔ میرے محترم بزرگ اور پیارے دینی بھائیو، ایک مسند احمد کی حدیث ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کس چیز کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اکیلے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، جو قوت و طاقت والا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ کہ جب تم مشکلوں میں ہوتے ہو تو تمہاری مشکلیں دور کرتا ہے، جب جو ہے تم جنگلوں میں راہ بھٹک جاتے ہو تو وہ تمہاری رہنمائی فرماتا ہے اور تم کو پار لگاتا ہے، اور جب تمہاری کوئی چیز گم جاتی ہے تو وہ تم کو جو ہے پکارنے پر، اسے یاد کرنے پر، اس کا نام لینے پر، اس کا ذکر کرنے پر وہ تم کو جو ہے لوٹاتا ہے، اور جب قحط سالیوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، کٹھنائیوں میں تم اس کو پکارتے ہو تو وہ موسلا دھار بارش برساتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین ہیں، تابعیوں کے سردار۔ تابعی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ تابعی اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے ملے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے وہ جو ہے فیض یاب ہوئے، ان کے سامنے بیٹھے، ان سے علم حاصل کیا، ان کو دیکھا، ان کے ساتھ رہے، ان سے پیار اور محبت کی اور ان سے دین حاصل کیا، ان کے ساتھ عقیدت رکھی، ان کو کہتے ہیں تابعین۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہیں۔ فرماتے ہیں آتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اپنی قرض کی پریشانی لے کے، اور ایک شخص آیا ایک اور مرتبہ اپنی جو ہے گھر کی پریشانی لے کے، اور ایک اور آدمی آیا مال و دولت میں نقصان لے کے، اور کئی مسائل لے کے الگ الگ آدمی، سب کو آپ نے ایک ہی تاکید کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زبان میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں کہتا ہوں تم اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دہار وہ تم پر بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری بیٹوں سے اور باغوں سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنتیں، نہریں اور باغات بنائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کے ذکر کا محض اللہ سے دعا کرنا ہے جو تمام عبادات کا محض بھی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا، یہ ہے مومن کے شب و روز جن پر عمل کا ہم کو حکم ملا ہے، جن پر عمل کے ساتھ ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے قدم قدم پر ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ ہم جو ہے جب کوئی کام شروع کریں بسم اللہ سے شروع کریں، کوئی بھی اچھا کام، اور اسی طرح سے ہم وضو کریں تو وضو کی بات کی دعا پڑھیں، مسجد میں داخل ہونے والے ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، مسجد سے نکل رہے ہیں تو مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں، گھر کو جا رہے ہیں گھر میں داخل ہوں تو جہاں سلام کریں وہاں گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اور گھر سے نکلیں تو گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ تو اسی طرح سے سفر پر جا رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اور اللہ سے اپنے سفر میں کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے، جو دعا سکھائی گئی وہ دعا کرتے ہوئے جو ہے نکلے۔ اسی طرح سے جو ہے آپ دیکھیں کہ قدم قدم پر مختلف کاموں کے لیے دعا ہے۔ ایک دعا ہے جیسا کہ آپ کو بھی یاد ہوگی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اس دعا کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارا کوئی کام مشکل ہو جائے تو تم یہ دعا کرو، اللہ تمہارے کام کو آسان کر دے گا۔ اور بے شک یہ دعا اتنی جو ہے بہترین ہے، زبردست ہے کہ جب کوئی 1 سے 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے تو اس کا کام بالکل آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد بندے کی شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جو ہے پار جانا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو ہے بارہا جو ہے ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس سے ہماری کوئی بات پہنچے، ہم سے کوئی بات سنے اور سن کر کے وہ دوسروں تک پہنچائے، شاید وہ دوسرا جو سنے اور یاد رکھے اور دوسروں کو پہنچانے میں زیادہ جو ہے مفید ثابت ہو۔ تو میرے محترم بزرگ اور پیارے دینی بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ آج ہم مل بیٹھے، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جیسے ملک شام میں، عراق میں، فلسطین میں، افغانستان میں، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے، ان کے مقابلے میں دشمن کو شکست دے دو چار کرے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك عدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرهم۔ اللهم إنا نعوذ بك من
جهد الولا ودرك الشقاء وسوء الحجاب اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب پر رحم فرما کر ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھی ایمان پر زندہ رکھے اور اگر موت دی تو ایمان پر موت دے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم